ہم اور چیزوں میں تو اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے پیارے رسول کیا کہتے ہیں، مگر جب مسئلہ روزی روٹی کا آتا ہے، جب مسئلہ معاش کا آتا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم آزاد ہیں. ہمارے اوپر شریعت نے کوئی بندش نہیں لگائی، کوئی اصول نہیں طے کیا، کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہیں کیا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اسلام نے روزی روٹی کے مسئلے کو نہ صرف یہ کہ اہمیت دی ہے، بلکہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشن طے کیے ہیں، اس کے اصول اور قواعد طے کیے ہیں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، 29ویں پارے کی سورہ ملک کی آیت، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بہت زمین کی پیدائش کا ایک بہت اہم مقصد بیان کیا. فرمایا هو الذی خلق لکم الارض ذلولا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. اللہ نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنایا، زمین کو سفر کے قابل بنایا. کیوں بنایا؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، تاکہ تم زمین کے کناروں میں چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کی کہ رزق کو کھاؤ، اللہ کی دی ہوئی روزی کو کھاؤ. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا ایک مقصد، زمین میں چل پھر کر کے روزی روٹی کمانا، تجارت کرنا، بزنس کرنا اور اپنے گزر بسر کا انتظام کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مقصد بتایا ہے زمین کی پیدائش کا. میرے بھائیوں، اسلام مال کے تعلق سے یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ مال ہمارا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے. ہمیں اور آپ کو استعمال کرنے کی اتھارٹی دی گئی ہے، مال کو ہمیں استعمال کرنے کا حق دیا گیا ہے. مال کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے فرمایا سورہ نور کے اندر وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ اپنے غلاموں کو اس مال میں سے دو جو اللہ کا مال ہے. اس مال کو اپنا مت سمجھو، اس مال کا مالک اللہ ہے. اللہ نے تمہیں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اس مال کا صحیح استعمال کرو. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ، کہ اس مال میں سے خرچ کرو جس مال میں اللہ تعالیٰ نے تم کو دوسروں کا جانشین بنایا ہے. تم کو دوسروں کا جانشین بنایا ہے. یہ مال کسی اور سے تم کو ملا، تمہارے ذریعے کسی اور کو ملے گا، یہ نسل در نسل یہ سلسلہ چلے گا. تو اس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں استعمال کرنے کا حق دیا ہے، خود کو اس مال کا مالک مت سمجھو. میرے بھائیوں، مال کے تعلق سے ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ان دونوں سوالوں کا جواب ہمیں قیامت کے دن دینا پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہ پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں تو نے مال خرچ کیا. مال اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 1 سے زیادہ مقامات پر مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا. مال کو خیر کہا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان خیر کی محبت میں بہت سخت ہے. یہاں خیر سے مراد مال ہے. اللہ نے مال کو خیر کہا. خیر کا مطلب بھلائی، یعنی مال اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ اس کو بھلائی کے نام سے اس کو ذکر کر رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، کہ جب تم میں سے کسی کے انتقال کا ٹائم قریب ہو اور اس نے مال چھوڑا ہو. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کے لقب سے یاد کیا ہے اور خیر کا نام اللہ تعالیٰ نے مال کو دیا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم المال الصالح للمرء الصالح، ایک نیک انسان کے پاس اگر صحیح مال ہے، اچھا مال ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور اس امت کے محدثین نے مال کمانے کو کبھی عیب نہیں سمجھا، پیسہ کمانے کو کبھی عیب نہیں سمجھا. صحابہ کرام میں اگر غریب صحابہ ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے صحابہ ہیں، تو کروڑ پتی صحابہ بھی ہیں. ایسے صحابہ بھی ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی جب وراثت بانٹی گئی تو کروڑوں میں ان کی وراثت بانٹی گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی،
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے کروڑ پتی صحابہ کرام تھے۔ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب عدۃ الصابرین کے اندر بڑی نفیس بحث کی ہے، مال کی فضیلت پر انہوں نے بہت سارے دلائل پیش کیے ہیں۔ میں صرف ایک بات علامہ ابن قیم کی نقل کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ مال ومن فوائد المال انہ قوام العبادات والطاعات، کہ مال یہ عبادتوں کو کرنے کا ذریعہ ہے۔ بہت ساری عبادتیں شریعت میں ایسی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے مال چاہیے۔ آپ کو حج کرنا ہے، آپ کو عمرہ کرنا ہے، آپ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کوئی کنواں کھدوانا چاہتے ہیں، بہت ساری نیکی کے کام ایسے ہیں جن کے لیے آپ کو مال کی ضرورت پڑے گی۔ اور آگے علامہ ابن قیم کہتے ہیں وَبِهِ يُتَوَسَّلُ إِلَى النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ مِنَ التَّخَلِّي بِالنَّوَافِلِ، مال ہی کے ذریعے انسان نکاح تک پہنچتا ہے۔ نکاح کی طاقت اور نکاح کرنے کے لائق کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے۔ اور یہ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اکیلا رہ کر کے نوافل پڑھے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ جلدی سے نکاح کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ مال اتنی ضروری چیز ہے۔ اور آخر میں ابن قیم کہتے ہیں کہ مال ایک سیڑھی ہے، اس سیڑھی سے آپ جنت کے اعلیٰ مقام تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور مال ایک ایسی چیز ہے کہ آپ بالکل نچلے درجے تک بھی جا سکتے ہیں۔ مال انسان کو بزرگی بھی دیتا ہے، اللہ کے راضی کرنے کا بھی سبب ہے اور اللہ کو ناراض کرنے کا بھی سبب ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے پیغمبروں نے بھی اس دنیا میں جو اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین بندے ہیں، اللہ کے پیغمبروں نے بھی روزی روٹی کے وسائل کو اپنایا ہے، انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے محنت مزدوری کی ہے، انہوں نے تجارت کی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، انسان اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھایا کرتے تھے۔ اسلام بیکاری کے خلاف ہے، اسلام گداگری کے خلاف ہے، اسلام نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں روکا اور منع کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى زَارِهِ، تم میں سے کوئی انسان اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھر لاد کر کے اس کی محنت اور مزدوری کی کمائی کھائے، خیر لہ من ان یسأل احدا، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور سامنے والا اسے دے بھی سکتا ہے اور محروم بھی کر سکتا ہے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے انسان اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھر لا دے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیے میرے ساتھیوں، ہمارے مقدر کی روزی کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو روزی لکھ دی ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی روزی کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسا طریقہ نہ اپنائیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ طبرانی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح القدس نے، حضرت جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل اجلہا، کہ کوئی انسان مر نہیں سکتا ہے جب تک اپنی عمر کو پورا نہ کر لے، اپنے ٹائم کے پورا ہونے سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا ہے۔ وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، اور اپنی روزی روٹی کو پائے بغیر کوئی مر نہیں سکتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اللہ سے جب روزی طلب کرو تو اچھے طریقے سے طلب کرو۔ وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدُكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اور اگر روزی روٹی میں تاخیر ہو رہی ہے، رزق ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے، تو اللہ کی معصیت کے ذریعے، گناہوں کے کام کے ذریعے روزی مت تلاش کرو، اس لیے کہ اللہ کے پاس کی جو نعمتیں ہیں وہ تمہیں تبھی ملیں گی جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے۔ یہ صحیح حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ روزی روٹی کے سلسلے میں ہم کوئی ناجائز اور حرام راستہ نہ اپنائیں۔ میرے بھائیوں، کسب معاش کے بنیادی طور پر تین راستے ہیں۔ یا تو ہم کسی کے یہاں نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، دوسرا راستہ ہم بزنس کرتے ہیں، اور تیسرا راستہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی صنعت و حرفت ہے، کوئی ہنر ہم جانتے ہیں اور اپنے ہنر کے ذریعے ہم پیسہ کماتے ہیں۔ یہ عام طور سے کمائی کے تین راستے ہیں۔ آئیے ہم ان تینوں راستوں پر ہم شریعت کی روشنی میں روشنی ڈالتے ہیں کہ شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ملازمت، نوکری کرنا۔ اگر آپ نوکری کرتے ہیں
تو شریعت نے ایک اصول بنایا کہ آپ کسی ایسی چیز کی نوکری نہ کریں جو حرام کام میں جس کے ذریعے سپورٹ ہو رہا ہو. کسی حرام کام میں تعاون اور سپورٹ والی نوکری آپ نہ کریں. آپ جس کام کے لیے بھی کہیں نوکری کریں وہ کام اصل میں جائز ہونا چاہیے. کسی ناجائز کام کی نوکری آپ نہیں کر سکتے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ شریعت کا ایک اصول اور قاعدہ ہے. ہمیشہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کی اور زیادتی کے کاموں میں کسی کی مدد مت کرو. تو ہم نوکری کریں گے تو کسی ایسے کام کی نوکری نہیں کر سکتے جو شریعت کے اعتبار سے حرام ہے. دوسری بات، اگر آپ نوکری دے رہے ہیں، آپ امپلائی نہیں، آپ امپلائر ہیں، آپ کے یہاں لوگ نوکری کر رہے ہیں، تو جو آپ کے انڈر میں کام کر رہے ہیں، جن کے آپ امپلائر ہیں، آپ کا رویہ اپنے امپلائیز کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اپنے ملازموں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ کہیں آپ اپنے آپ کو ان کا رب نہ سمجھ لیں. آپ کو کہیں یہ نہ لگنے لگے کہ ہم اس کو سیلری دے رہے ہیں، اس کو روزی ہم دے رہے ہیں. خبردار، اپنے امپلائیز کے ساتھ آپ کا سلوک بہترین ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوانکم خولکم، جو تمہارے خادم ہیں، جو تمہارے نوکر ہیں، جو تمہارے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ تمہارے اپنے بھائی لوگ ہیں. جعلہم اللہ تحت ایدیکم، بس فرق اتنا ہے اللہ نے تمہیں ان کا باس بنایا ہے، تمہیں ان کا مالک بنایا ہے، وہ تمہارے انڈر میں. فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، اسے جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ. وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ، جو پہنتے ہو وہ پہناؤ. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور کوئی ایسا کام ان کے اوپر، ایسے کام کا لوڈ مت ڈالو جو ان کی طاقت سے باہر ہے. آج کی دنیا کی پرابلم یہ بھی ہے، لوگ اپنے امپلائیز کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. دنیا کے تقریباً ہر ملازم کو یہ شکوہ ہے، اس کا مالک اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے. یاد رکھو میرے ساتھیو، اسلام اس ظلم کے خلاف ہے. آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کریں جو انصاف کے اور انسانیت کے خلاف ہے. اور دوسری طرف جو ملازم ہے، جو امپلائی ہے، شریعت اس سے کیا کہتی ہے کہ تیرے اندر دو کوالٹی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ کسی کو جب اجرت پہ رکھا جائے، کسی کو جب ملازمت پہ رکھا جائے تو اس کے اندر دو کوالٹی ہونی چاہیے. ایک یہ کہ وہ قوی ہو، اس کو ہم جو کام دے رہے ہیں اس کام کے کرنے کی طاقت ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ امانت دار ہو. یہ دو چیزیں ایک ملازم کے اندر ہونا ضروری ہے. آپ اپنے کام میں ماہر ہو، اپنے کام میں ایکسپرٹ ہو، جو کام آپ کو دیا گیا ہے وہ کام کرنے کے لائق ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے کام کے متعلق ایماندار ہو. آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ کام میری ڈیوٹی ہے اور آپ اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کریں. یہ اللہ کا یہ فرمان دنیا کی ہر کرپشن کی جڑ توڑ دیتا ہے. یہ بڑے بڑے گورنمنٹ آفیسز میں، یہ بڑے بڑے جہاں پہ ملازمت اور نوکری کا کام ہو رہا ہے، جہاں پہ لوگ اپنے کاموں کے متعلق خیانت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی یہ آیت ان سب کا رد کر رہی ہے کہ اے نوکری کرنے والے، اے ملازمت کرنے والے، اے ڈیوٹی کرنے والے، تو اپنے کام میں ایماندار بن. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ مصر کی بات چیت ہوئی اور بادشاہ مصر بہت متاثر ہوا تو حضرت یوسف نے کیا کہا؟ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ اے بادشاہ مصر مجھے آپ فوڈ منسٹر بنا دیجئے، مجھے وزیر خزانہ، وزیر خوراک بنا دیجئے. میں دو چیزیں میرے اندر موجود ہیں، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں، میرے حساب کتاب میں کوئی فرق آپ کو نہیں ملے گا، اور میں جانکاری رکھنے والا ہوں. مجھے آپ جو ڈپارٹمنٹ دیں گے، جو کام دیں گے، اس کام کی پوری نالج ہے میرے پاس. اس میں ریکروٹمنٹ کرنے والوں کو ایک نصیحت ہے کہ آپ جب ریکروٹمنٹ کریں، جب آپ کسی کو اپنے نوکری پر رکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جس کام کے لیے ہم رکھ رہے ہیں اس کام کی آپ سامنے والے کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے. شریعت نے اس کا بھی حکم دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنتے ہیں. 52 لاکھ اسکوائر میل کے دائرے پر حکومت کرتے ہیں عمر بن خطاب. لیکن عمر بن خطاب کو ہمیشہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اور عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ لو مات جمل
ضیاءً علی شط الفرات لخشیت ان یسألنی اللہ منہ، کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی اونٹ گم ہو گیا، کوئی اونٹ گم ہو کر کے مر گیا، مجھے ڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی حساب مجھ سے لے گا۔ یہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں اور یہ ڈیوٹی ہے میری کہ میں رعایا کی حفاظت کروں، تو ایک اونٹ بھی اگر میری حکومت میں مرتا ہے اس کا بھی مجھے حساب دینا پڑے گا۔ تو اگر آپ ملازمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کے متعلق آپ کو رسپانسیبل ہونا چاہیے، ذمہ دار ہونا چاہیے، جواب دہ ہونا چاہیے۔